زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 15 اگست اتوار کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 14 اگست کے موقع پر قابض پاکستانی فورسز پر مختلف حملے کیے گئے، جبکہ نام نہاد جشن آزادی کے موقع پر پاکستانی پرچم بیچنے والے اسٹالوں پر بھی بم حملے ہوئے۔ 12، 13 اور 14 اگست کو ہونے والے مختلف حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں نے قبول کی۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق کیچ کے مرکزی شہر تربت اور پنجگور میں پاکستانی فوجی چوکیوں پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا۔ پنجگور میں رخشان کور کے پل پر قائم فوجی چوکی پر دستی بم پھینکا گیا، جبکہ تربت شہر میں سنگانی سر کے اسپتال میتگ میں قائم پاکستانی فوج کی چوکی پر بھی دستی بم سے حملہ ہوا، جو چوکی کے اندر گر کر پھٹ گیا۔ اسی طرح کولوا کے علاقے آشال میں کاشت کور کے مقام پر سی پیک لنک روڈ کی حفاظت کے لیے قائم چیک پوسٹ پر بھی مسلح افراد نے حملہ کیا۔ 14 اگست کی صبح شال کے علاقے خروٹ آباد میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے پاکستانی پرچموں کی اسٹال پر دستی بم سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ہرنائی میں بھی مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ اور ان کی مدد کے لیے پہنچنے والے اہلکاروں کے کانوائے کو نشانہ بنایا، جس میں کئی ریاستی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے، جس کی تصدیق پاکستان کے عسکری حکام نے بھی کی۔ اسی طرح پنجگور کے علاقے کرکی کے مقام پر قائم قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر بھی حملہ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں قابض فورسز کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئٹہ کے نوائی علاقے دشت میں بھی قابض پاکستانی فوج پر بارودی سرنگ سے حملہ کیا گیا، جس میں قابض فورسز کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور 5 اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ بولان کے علاقے پیر اسماعیل میں بھی ہفتے کی شب قابض پاکستانی فورسز کی مین کیمپ پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا، جو FCC کیمپ کے اندر گر کر پھٹ پڑے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قابض پاکستانی فورسز پر مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ وادی مشکے کے علاقے منگولی میں قائم قابض پاکستان کی کیمپ کو سرمچاروں نے راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس میں 2 اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ بولیدہ بٹ میں قائم آرمی کے مین کیمپ کے چیک پوسٹ کو راکٹوں اور A1 گولے سے نشانہ بنایا، جس سے 3 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا کہ تربت کے علاقے سنگانی سر میں اسپتال میتھگ اور پنجگور میں رخشان کور کے پل پر قائم قابض فورسز کی چوکیوں پر سرمچاروں نے دستی بم پھینکے، جو چوکیوں کے اندر گرے اور ان حملوں میں قابض فورسز کو جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ میجر گوہرام بلوچ نے شال کے نوائی علاقے دشت میں بھی قابض پاکستانی فوج کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ مذکورہ حملے میں قابض پاکستانی فورسز کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوئی اور اس میں سوار 4 اہلکار موقع پر ہلاک اور باقی شدید زخمی ہوئے۔ کولوا میں آشال کاشت کور کے مقام پر قابض پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبکر بلوچ نے قبول کر کے کہا کہ ان کے سرمچاروں نے کولوا میں آشال کاشت کور کے مقام پر ہوشاب 2 آواران زیر تعمیر سی پیک لنک روڈ کی حفاظت کے لیے قائم قابض پاکستانی فورسز کی چوکی میں تعینات ایک اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا۔ بیبکر بلوچ نے مذکورہ لنک روڈ کی تعمیر میں شریک مقامی ٹھیکیدار کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اس منصوبے سے دستبردار ہو جائیں، وگرنہ انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔
شال میں 14 اگست کے روز اسٹال پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے قبول کر کے کہا کہ 14 اگست کو ان کے سرمچاروں نے کوئٹہ کے علاقے سمنگلی روڈ پر واقع سرپل کے مقام پر پاکستانی پرچم فروخت کرنے والے اسٹال پر ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا، جس میں اسٹال لگانے والے اہلکار سمیت سادہ وردی میں موجود سرکاری ایجنسیوں کے 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ جمعرات کے روز شال کے علاقے کیچی بیگ میں درزی کی دکان پر حملے کی ذمہ داری بھی مزار بلوچ نے قبول کی۔ ایک اور بیان میں یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے کہا ہے کہ UBA کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے پدراک گورکوپ کلگی جکی کے مقام پر قابض پاکستانی آرمی کی ایک چوکی پر تعینات ایک اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنایا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوچ نے کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں نے ہفتے کی رات ہرنائی، بولان اور پنجگور میں قابض پاکستانی فوج پر 4 مختلف مقامات پر حملے کیے، جن کے نتیجے میں دشمن فوج کے 7 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ سرمچاروں نے شہرک کے علاقے کھوسٹ میں زردالو کے مقام پر قابض فوج کے ایک چوکی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں مارٹر پٹ پر موجود 2 اہلکاروں سمیت 4 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے پنجگور میں کرکی کے مقام پر دشمن فوج کے ایک پوسٹ کو راکٹوں اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں دشمن فوج کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ جین بلوچ کے مطابق بولان کے علاقے پیر اسماعیل میں بھی قابض فوج کے ایک چوکی پر راکٹوں اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ حملے میں دشمن کے متعدد اہلکار ہلاک ہوئے اور کیمپ کو نقصان پہنچا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ 14 اگست کا دن نہ صرف بلوچ قوم بلکہ پوری دنیا کے لیے یوم سیاہ ہے۔ اس دن مغربی طاقتوں نے اپنے مفادات کے لیے ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان وجود میں لایا، جس نے 7 مہینے بعد بلوچستان پر قبضہ کر کے ہماری قومی آزادی سلب کی۔ برطانیہ کی مداخلت کے باوجود بلوچستان 27 مارچ 1948 تک اپنا وجود اور اقتدار اعلیٰ بچانے میں کامیاب رہا۔ 14 اگست کو ہندوستان کی تقسیم اور پاکستانی وجود کے بعد پاکستان نے فوجی جارحیت کے ذریعے بزور شمشیر بلوچستان پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف ہندوستان کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم نے دنیا بالخصوص خطے کی صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا۔ پاکستان نے بلوچستان پر قبضہ کر کے ہمیں غلامی کے اندھیروں میں پھینک دیا۔ تب سے یہاں بلوچ نسل کشی جاری ہے اور آج دنیا بھی مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی سے دوچار ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے ایک اور بیان میں اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان میں بلوچ مہاجرین کی جان و مال کی حفاظت کے لیے فوری اقدام اٹھائے۔ اس حوالے سے BNM ترجمان نے کہا کہ عالمی قوانین اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہر وہ انسان جو اپنے ملک سے جان و مال کے خطرے کے پیش نظر ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کرتا ہے تو اس کی سکونت اور جان و مال کی حفاظت اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR اور اس ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کی سرزمین پر پناہ گزین موجود ہوں۔ بدقسمتی سے بلوچ مہاجرین اس عالمی قانون کی ثمرات سے محروم ہیں۔ بلوچستان کی مختلف علاقوں سے قابض پاکستانی فوج نے متعدد افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ کیے گئے افراد میں سے 6 کا تعلق خاران سے ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پنجگور سے حراست بعد لاپتہ ہونے والے ایک شخص کی شناخت مطیع اللہ ولد عبدالرزاق سکن وشبود کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ دوسرے کی شناخت پنجگور کے علاقے گرمکان کے رہائشی سعد اللہ ولد حاجی حمید کے نام سے ہوئی ہے۔ قابض پاکستانی فورسز نے دشتی بازار تربت میں گھر پر چھاپہ مار کر اخلاق ولد پیر بخش نامی نوجوان کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے اور 10 اگست کے روز قابض پاکستانی فورسز نے مستنگ سے بابل بنگلزئی نامی نوجوان کو بھی جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ دوسری طرف خاران کے علاقے لجے سے قابض فورسز اور ان کے ڈیتھ اسکواڈ نے 6 افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے، جن میں سے ایک شخص کی شناخت رسول بخش ولد محمد کریم کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ دیگر 5 افراد کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔
مستوں کے رہائشی اور گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج مستوں کے ایسوسی ایٹ پروفیسر غلام ربانی نے جمعے کے روز سراوان پریس کلب میں پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کا بیٹا جواد احمد، جس کی عمر تقریباً 17 سال ہے اور وہ اقرا آرمی پبلک اسکول کوئٹہ کینٹ میں جماعت نہوم کا طالب علم ہے، جو 13 جولائی 2021 تک باقاعدگی سے اپنے اسکول میں حاضر رہا ہے اور 15 جولائی 2021 کو اپنے ماموں کے گھر واقع قلی گشکوری کوئٹہ سے 3 روز کے لیے تبلیغ پر گیا تھا، جس کے بعد 16 جولائی 2021 کو 4 بجے میرے گھر واقع محراب روڈ مستنگ میں ایف سی اہلکاروں کی نگرانی میں چند سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے میرے گھر کی تلاشی لی، جنہیں کچھ نہیں ملا، لیکن ان کے جانے کے بعد جب جواد سے رابطے کی کوشش کی گئی تو اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18 جولائی کو 2 اہلکار دوبارہ میرے گھر آئے اور میرے خاندان کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جواد احمد کے فون کی بندش اور سیکورٹی اہلکاروں کی کارروائی اور پوچھ گچھ سے خدشہ ہے کہ میرا بیٹا جواد احمد پاکستانی سیکورٹی اداروں کی تحویل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ٹیچر اور پرامن شہری ہوں۔ میں آئی جی ایف سی اور حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے نوعمر بیٹے کو منظر عام پر لایا جائے، جس کی گمشدگی کی وجہ سے پورا خاندان کرب میں مبتلا ہے۔ سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے کہا ہے کہ سندھو دیش ریولوشنری آرمی نے جمعہ کی رات کراچی کورنگی کے نورانی بستی میں ڈیری شاپ کے مالک ایک پنجابی آبادکار قیوم اشرف کو گولیوں کا نشانہ بنایا، جس کی ذمہ داری ایس آر اے قبول کرتی ہے۔ سوڈو سندھی نے سندھ میں آبادکاروں کو سندھ خالی کرنے کا کہا ہے اور خبردار کیا ہے کہ تمام آبادکار سندھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نال نے ایک کارروائی میں حب سے اغوا شدہ 2 بچوں کو برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ڈپٹی کمشنر خضدار بشیر احمد بڑیچ کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نال منیر احمد سومرو کی نگرانی میں ہڑمبو چیک پوسٹ انچارج سمیت دیگر نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں بچوں کو بازیاب کروایا، جنہیں 2 دن قبل حب چوکی سے اغوا کے بعد براستہ نال پنجگور لے جایا جا رہا تھا۔ گرفتار ملزم کی شناخت محمد اسحاق ولد کریم داد کے نام سے ہوئی ہے، جو پنجگور کا رہائشی ہے۔ یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ طالبان جنگجوؤں نے افغانستان کے صوبے ہرات، قندھار اور ہلمند سمیت کئی اہم صوبوں کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغان سیکورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ جمعے کے روز تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے طالبان نے ہلمند کے صدر مقام لشکرگاہ پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں متعین افغان فوجیوں، سیاسی عمائدین اور کابل حکومت کو جوابدہ انتظامیہ کے عہدیداروں کو حفاظت کے ساتھ علاقے سے نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ وسطی افغانستان کے صوبہ غور پر بھی طالبان کسی مزاحمت یا لڑائی کے بغیر قابض ہو گئے ہیں۔ طالبان نے افغانستان کے دوسرے اہم ترین شہر قندھار سمیت غزنی اور ہرات کو قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد طالبان کے زیر قبضہ صوبوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ افغانستان سے مزید اطلاعات کے مطابق طالبان جنگجوؤں کی دارالحکومت کی جانب پیش قدمی تیزی سے جاری ہے۔ امریکی انٹیلی جنس کے مطابق طالبان کابل 50 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں، اگلے 72 گھنٹوں میں کابل کا گھیراؤ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے طالبان کی پیش قدمی کو فوری ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان قابو سے باہر نکل رہا ہے۔ انہوں نے رپورٹرز کو بتایا ہے کہ عالمی برادری کی جانب سے ان کے لیے جو جنگ کے رستے پر ہیں پیغام ہے کہ عسکری قوت سے اقتدار حاصل کرنا پتہ نہیں ہے۔ بندوبست پاکستان جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروگا میں پاکستانی فوج اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپ میں پاکستانی فورسز کا ایک اہلکار اور ایک مسلح شخص ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق مسلح افراد نے پاکستان فوج کی چوکی پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ مذکورہ افراد کے خلاف کارروائی میں پاکستان فوج کا اہلکار نائک ضیاء
ضیاء الدین ہلاک ہو گیا۔ دوسری طرف پاکستان کے شہر راولپنڈی کے تحصیل واہ کینٹ کے علاقے لالا رخ کے قریب واقع پاکستانی فوج کے اسلحے و گولہ بارود بنانے والی فیکٹری میں زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 3 ملازمین ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری بیان کے مطابق POF واہ کے ایک پلانٹ میں حادثاتی دھماکہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہوا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ پر حملے میں NDS اور را ملوث ہیں اور ان عناصر کو پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری اور معاشی روابط ہضم نہیں ہو رہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چین کی بس حادثے کے بعد پاکستان کے تمام ادارے حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنی تحقیقات کا پلپور آغاز کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ خودکش حملہ تھا اور جہاں یہ واقعہ رونما ہوا وہاں بارودی مواد کی گاڑی لے کر جانے والی گاڑی کے ڈرائیور کے انگلی کے ساتھ ساتھ جسم کے اعضاء ملے اور ان اعضاء اور وہاں سے ملنے والی دیگر اشیاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا اور کیس کی تہہ تک پہنچ گئے۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام نے آبنائے ہرمز کے نزدیک امریکی فوج کے ڈرون جنرل ایٹمیکس MQ-9 ریپر پر انتہائی فائرنگ کی ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی نے جمعرات کو اس واقعے کی اطلاع دی ہے، لیکن اس کی مزید تفصیل نہیں بتائی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ اس نے لبنان سے اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہونے والے حزب اللہ کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ انہوں نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ یہ واقعہ بدھ کو پیش آیا۔ اسرائیلی فوج نے مزید کہا کہ ان کی افواج نے ڈرون کا کامیابی سے پتہ چلایا اور اسے مار گرایا۔ برطانیہ کے شہر پلیمت میں فائرنگ سے ایک مسلح شخص سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق مسلح شخص پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا اور ہلاک ہونے والوں میں ایک 10 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کو دہشت گردی کے طور پر نہیں لیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے ٹویٹ کی ہے کہ پلیمت میں ہونے والا واقعہ افسوسناک ہے اور میری ہمدردیاں متاثرہ افراد کے ساتھ ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ روسی حکام نے پرامن احتجاج کے امکانات کو انتہائی محدود کر دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے 12 اگست کو جاری ایک رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ روسی حکام پرامن مظاہروں کو روکنے کے لیے مختلف طرز کے تادیبی اقدامات کرتے ہیں۔ ایمنسٹی کے مطابق جلوس نکالنے کے خلاف قوانین اور پولیس کے سخت ہتھکنڈے بشمول منتشر کرنے کے لیے غیر معمولی طاقت کا استعمال جیسے اقدامات کی وجہ سے پوٹن حکومت کو مظاہرے کچلنے میں آسانی حاصل ہو چکی ہے۔ اس وقت روس میں عام لوگوں کی آزادی اظہار کو اس حد تک محدود کر دیا گیا ہے کہ اب حکومت مخالف آواز اٹھانا ممکن نہیں رہا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com کو۔